إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. برادران اسلام، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نماز دوگانہ پڑھنے کے لیے اس گراؤنڈ میں عید الفطر کی 2 رکعت نماز شکرانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. آج یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو سمیٹنے اور اللہ رب العزت سے انعام لینے کے لیے آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے بھائی بہنوں اعزاء اقارب دوست احباب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. دوستوں اور بھائیوں، تقوی یہی رمضان کا ماحصل تھا اور مقصد تھا. اللہ رب العزت نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے اور فرمایا ہے جب تم ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ تو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے اللہ سے ڈرو. اس تقوی کا حکم جب سے حضرت آدم پیدا ہوئے تب سے لے کر کے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت کی صبح تک اس تقوی کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا رہے گا. رب ذوالجلال نے فرمایا: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے انہیں بھی ہم نے تقوی کا حکم دیا تھا. اے لوگو، اے میرے نبی کی امت کے لوگو، تمہیں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. تم بھی متقی بنو، پرہیزگار بنو. اللہ رب العزت نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، مرنے کے بعد تم نے اللہ کے لیے کیا بھیجا اللہ کے سامنے. تم سوچو اور غور کرو اس معاملے کے اوپر، سوچو اور غور کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اللہ کے بندو، یہ عید کا موسم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں نہیں بلکہ 3 عیدیں عطا فرمائی ہیں. ایک عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کے اخیر میں آتی ہے. دوسرے عید الاضحیٰ ہے جو ٹھیک 2 مہینے کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حج کے دنوں میں عید الاضحیٰ آتی ہے جو 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے. اور تیسری عید جو ہوتی ہے وہ الحمدللہ ہر جمعے کے ہر ہفتے کے اخیر میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. اس میں بھی 2 گانا پڑھا جاتا ہے. عید الاضحیٰ میں بھی 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اور عید الفطر میں بھی 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ عید الفطر کیوں مشروع کی گئی، کیوں ہمارے لیے اس کو مقرر کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک عظیم الشان امتحان کو پاس کیا ہے اور اسی امتحان کی کامیابی اور اسی کے پاس ہونے کی خوشی میں یہ 2 رکعت ہم نماز اللہ رب العزت کے
شکریہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں عید اور خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے۔ جو روزے دار تھے، جو اس امتحان میں کامیاب ہوئے، جنہوں نے مکمل طریقے سے 30 روزے رکھے، وہ خوش نصیب ہیں، انشاءاللہ تعالی انہیں اللہ اجر عظیم سے نوازے گا۔ ان کے لیے عید ہے، ان کے لیے یہ خوشی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے، چنانچہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، رمضان کا روزہ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے رمضان میں، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی امید سے قیام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس نعمت مغفرت، اللہ کی بخشش عطا کی خوشی میں ہم دو گانے کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے، اور الحمدللہ ہم نے وہ 2 رکعت نماز پڑھی جس میں ہمیں گناہوں کی معافی کی ہے، نعمت ہے۔ اللہ ہمارے درجات کو بلند فرماتا ہے، یہ عظیم الشان نعمت ہے۔ اور موسم طاعات میں ہم نے بہت ساری نیکیاں کمائی ہیں، اس کی خوشی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجدوں میں 1 مہینے مسلسل نماز ادا کی ہے۔ ہاں، خبردار خبردار، شیطان چھوٹ چکے ہیں، قید سے آزاد ہو چکے ہیں، اب تمہیں غفلت میں ڈبوئیں گے اور تمہیں نماز پڑھنے سے روکیں گے۔ یاد رکھو، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا ہی اصل نیکی ہے۔ اس لیے جو تم نے کمایا ہے، شیطان اس کو ضائع اور برباد کرنے میں لگے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیشہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ کے سامنے ڈرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ الفرض ب27 درجہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنے میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ 27 درجے ثواب اور اجر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں انسان کو ملتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کرتے رہیں ہمیشہ، تاکہ ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں۔ تلاوت کلام پاک سے ہم نے اپنے ذہن و دماغ کو، اپنے دلوں کو منور کیا ہے، مجلہ کیا ہے۔ یہ عادت ہم نے بنائی، الحمدللہ رمضان میں قرآن کی تلاوت صبح و شام ہو رہی تھی، راتوں کو قیام اللیل میں ہم سن رہے تھے۔ اے میرے عزیز بھائیو، اس نعمت کو جاری رکھنا۔ 11 مہینے مسلسل یہ اسکول کی ٹریننگ آپ نے لی ہے، 1 مہینے، اس کو ہمیشہ سے جاری رکھنا تاکہ نیکیوں کے دروازے بند نہ ہونے پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یتلون الکتاب واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، کہ یقیناً جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے عطا کیا ہے کھلم کھلا اور چھپ کر کے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ امید کرتے ہیں کہ یہ تجارت ان کی نفع بخش ہو جائے، اللہ ان کے اجر میں زیادتی عطا فرمائے، اپنے فضل کو ان کے اوپر زیادہ کرے۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا اور شکر گزار ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک حرف قرآن کا جو آدمی پڑھتا ہے اللہ اسے 1 نیکی سے لے کر کے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک پورا حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر آپ نے الف لام میم پڑھ لیا تو گویا 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو لازم پکڑیں اور اس کے احکام کو سیکھیں اپنی زندگی میں، قرآن اور اس کے دستور کو، اس کے احکام کو لازم کریں، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इक़राउल क़ुरआन फ़ीही इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लिअस्हाबिही। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, कुरान को पढ़ा करो, क्योंकि ये कुरान क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा, तुम्हारी सिफारिश करेगा। ए अल्लाह, ये बंदा गुनहगार था, ए अल्लाह इसको माफ़ फरमा दे, सिफारिश करेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबार। और इस तरह से अज़ीज़ान गिरामी, कुरान को लाज़िम पकड़ो। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़्वार हुए तारिके कुरान होकर। हमने अपने कुरान को ज़िंदगी में दस्तूर नहीं बनाया, जिसकी वजह से आज हम रुस्वा और ज़लील हैं। इसी तरह ए मेरे अल्लाह के बंदो, आपने रमज़ान मुबारक में खूब दुआएं की हैं और इन दुआओं के ज़रिए अल्लाह खुश हुआ है, अल्लाह ने आपको इनामात से नवाजा है। इन दुआओं को लाजिम पकड़ना, इन दुआओं को कभी ना भूलना, हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहना। अल्लाह दुआओं से खुश होता है, खास तौर से तीसरे पहर जब अल्लाह ताला से दुआएं करते हो तो अल्लाह ताला नवाजता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे रब ने यह कहा है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार के ऊपर लब्बैक कहता हूँ, तुम्हारी मुरादें पूरी करता हूँ। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी। ऐ मेरे हबीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनसे कहो कि मैं उनसे करीब हूँ, मुँह जो पुकारते हैं मैं उनकी हर पुकार को सुनता हूँ। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत हदीस है, अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। ऐ मेरे अजीज भाइयों, इसलिए दुआ को लाजिम पकड़ो, लेकिन याद रखो दुआ की कबूलियत के लिए एक बुनियादी चीज़ हमेशा जहन में रखो। आज हमारी दुआएं कबूल यूं नहीं होती क्योंकि हमारा खाना पीना हराम का है, उसमें मिलावट है, हराम की मिलावट है, ग़िश की, धोखे की मिलावट है, फ्रॉड की मिलावट है, झूठ की मिलावट है। तो जो खाना जो शख्स हराम खाता है, जिसका पहनना हराम का, ओढ़ना हराम का, सवारी हराम की, चलना हराम का, याद रखो उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता है। इसलिए दुआ को मकबूल बनाने के लिए हराम को छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह अल्लाहु अकबर, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, याद रखो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सिला रहमी करना, रिश्ते और नातों को जोड़ना, ये बहुत अहम चीज है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, अल्लाह से डरो और अल्लाह से डरो जिस रहम के जरिए तुम अल्लाह से सवाल किए जाओगे, रहम के बारे में तुमसे सवाल होगा। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, अल्लाह मुसलसल तुम्हारी निगरानी कर रहा है। भाइयों के रिश्ते, बहन के रिश्ते, दधियाली रिश्ते, ननिहाली रिश्ते, ससुराली रिश्ते, खूनी रिश्ते, ये तमाम रिश्ते हैं, इन्हें बचा के रखो, इनकी हिफाजत करो। अल्लाह ताला ने फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैयन वबिल वालिदैनि ihसाना, हाँ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, वबिल वालिदैनि ihसाना, और माँ बाप के साथ एहसान करो। सबसे बड़ा जहन्नमी पता है कौन है? सबसे बड़ा जहन्नमी वो बेटा है या वो बेटी है, वो औलाद है जिससे कोई बात कहते हुए उसके माँ बाप डरते हो। सोच लो, जो माँ बाप अपनी औलाद से कुछ कहते हुए डरते हो, झिझकते हो, वो सबसे बड़ा जहन्नमी औलाद है। इसलिए माफी मांगो अपने माँ बाप, तौबा करो और सिला रहमी करो। सिला रहमी का फायदा क्या है? रिश्ते नाते जोड़ने का। नबी कायनात फरमाते हैं, अनस इब्न मालिक की हदीस के रावी कहते हैं कि मन हब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी अदही फलयसिल रहमा, जो चाहता है कि उसकी रोजियों में इजाफा हो, उसकी उम्र में बरकत हो और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ कर दे, उसे चाहिए कि वो रिश्ते और नातों को जोड़े, रिश्ते और नातों को न तोड़े, दौलत पैसे की वजह न तोड़े बल्कि उसको जोड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या रहम मुअल्लक़तुन बिल अर्श, रहम मादर जो है वो अर्श से लटकी हुई, तक़ूल मन वसलनी वसलहुल्लाह, वो कहती है जो मुझे जोड़ेगा मैं उसे, अल्लाह फरमाता है जो तुझसे जुड़ेगा वो मैं उससे जोड़ूंगा। अल्लाहु अकबर। इसलिए मेरे अजीजों, वमन क़तानी क़तहुल्लाह, जो मुझे काटेगा अल्लाह उसे काट देगा। याद रखो, इसलिए रहम की बड़ी अहमियत है। सही मुस्लिम की रिवायत। इसी तरह अपने आल औलाद की, अपने बाल बच्चों की
کہ اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ پوچھے جائیں گے، اپنی اولاد کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، اپنے بیوی کے بچے، اپنی بیٹیوں کے بارے میں، سب کے بارے میں پوچھے جاؤ گے جس کے تم کفیل ہو، جس کے تم نگراں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور سب کے سب اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، سب کے سب۔ فالامیر الذی علی الناس راعین، جو امیر ہے، جو حاکم ہے لوگوں کے اوپر، یہ نہ سوچے وہ کہ اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اسے بھی کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے رعایا کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا اور اسے جواب دینا پڑے گا۔ والرجل راعٍ علی اہل بیتہ، مرد اپنے گھر والوں کے اوپر ذمہ دار ہے۔ والمرأة راعیۃ علی بیت بعلہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، وہ ہوم منسٹر ہے، وہ گھر کی مالکن ہے، وہ گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بچوں کے بارے میں، اس کے مال دولت کے بارے میں، شوہر کے بارے میں۔ وولدہ ہی مسئولۃ عنہم، اور اولاد بھی اسی طرح سے پوچھی جائے گی۔ اسی طرح میرے عزیزو، جو عبادتیں آپ نے کی ہیں ان عبادتوں کی حفاظت کرنا، نوافل کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا، قیام اللیل جو آپ نے الحمدللہ 1 مہینے کیے ہیں ان میں کوتاہی نہیں کرنا۔ اسی طرح سے جو فقراء اور محتاج ہیں ان کی خبر گیری زندگی بھر کرتے رہنا۔ اسی طرح اخلاقیات جو آپ کو سکھائے گئے ہیں کہ جھگڑا کوئی کرے، کوئی گالی بکے تمہیں روزے کی حالت میں تو کیا کہہ دو ان امرؤ صائم، میں تو روزے دار ہوں، میں تمہیں کیسے پلٹ کے جواب۔ یہ تہذیب ہے، یہ اخلاق ہے۔ آپ نے پورے مہینے ٹریننگ لی ہے، آپ نے نہ گالی بکی، نہ برائی کی، نہ کوئی زبان بد کبھی نکالی، الحمدللہ۔ اسی طرح گناہوں سے بچتے رہنا، چوری چکاری، دھوکہ دھڑی، شراب اور تمام گناہ جتنے بھی ہیں اس سے بچتے رہنا، ورنہ اللہ تعالیٰ زندگی کو تنگ کر دے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، قرآن کریم کو لازم پکڑو، سنت رسول کو لازم پکڑو اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرو۔ اور میری ماں و بہنوں سے بھی درخواست ہے جو سن رہی ہیں کہ تم بھی اپنے گھر کی ذمہ دار ہو، ان کو اپنے شوہروں کی عزت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے مال و دولت کی حفاظت کرو، ان کے محبت کرنے والوں سے محبت تم بھی کرو اور ان کی حفاظت کرو۔ اور اے لوگو، یہ عورتیں تمہارے پیر کی جوتیاں نہیں ہیں بلکہ یہ تمہارے سر کا تاج ہیں، تمہیں ان کی عزت کرنا، ان کا خیال کرنا، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، اور جس طرح تم اپنی حالتوں میں اچھا رہتے ہو اس طرح انہیں بھی چاہیے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حسین موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں اے بار الہ ہماری زندگی میں ان ایام کو بار بار لائے۔ عید سعید اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بار بار لائے، اور اللہ یہ حسین گھڑیاں ہمیں بار بار عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کے اندر وحدت، محبت، خلوص اور ہماری صفوں میں اجتماعیت عطا فرمائے، اور اللہ تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کے دکھ اور درد سے اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی روزیوں میں، کمائیوں میں، صحت و عافیت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔